اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے تو وہ کر لیتے تھے تو یہ کر لیتے تھے. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی اینڈ ریڈی نے گچھی انہوں آگ لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں. اور جی بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگی جو تک تو بھی حافظ نہ بنے. تو ٹائم قیامت تک کی. وہ جناب پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح, اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہے جو تبدیل نہیں ہوئی ہوئی, یہ وہ چیزیں نے کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صوفہ کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا, ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی, بخاری مسلم میں آئی. تو وہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھول جاتا تھا, پھر حضور نے میرے لیے دعا کی, میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں, محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر, وہ چھوڑنے کے لیے یہ ان کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ بھی جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے, دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے, بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا, واقعات, وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہے. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے. اندازہ کریں غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں, اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں نا مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے, تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا پراج ہے, خواہ غلام قادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا, لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو, پھر فتوا لو ساڑھے کو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں. توبہ توبہ, کیا کبھی ابو بکر عمر عثمان و علی نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کرے جی. میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑو سچے قادری. نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا, یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا. اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں, ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا, بڑا اچھل کود رہا تھا, اس کی شلوار اتر گئی. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا. اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے. سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کے بندو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا.
اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تو نے لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں۔ اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ تکبرانہ جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی یہ پورا قصیدہ ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے، اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر نا جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ برل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا، مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں نے، مطلب وہ جو کوئی صحابی بھی نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے